نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ادنا تو قرآن شریف پکڑ دے یار، یہاں رکھا ہوگا. واما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. یہ سورہ روم کی آیات ہیں. اس میں آیت نمبر 14 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ یہاں سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ ہم نے ابھی تلاوت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان ہونے کے رشتے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اسلام صرف کلمہ توحید پر ہی مکمل ہو کر فارغ نہیں ہو جاتا، بلکہ اسلام کلمہ توحید سے مکمل ہو کر شروع ہوتا ہے اور پھر ایک مسلم کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو جو پورا کرتا ہے وہ مسلم اور مومن اللہ کا بندہ اور جنتی کہلاتا ہے. اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا اس کو مسلمان تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اسلام کا، اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اسلام میں حصہ ہے، لیکن اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. مومن کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا، اس کو محسن نہیں کہا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قرآن شریف میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اس کا اس میں حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو محسن ہے ہی نہیں، یہ تو بعید من المؤمنین ہے، مومنوں سے دور ہے.
اور اللہ کریم اپنی رحمت قریب کن کی بتا رہے ہیں؟ مومن کے قریب نہیں بتا رہے کہ میری رحمت مومن کے قریب ہے، نہیں، وہ تو فرما رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسن اور چیز ہے، مومن اور چیز ہے۔ محسن اور مومن کا کتنا فرق ہے؟ ایک موٹی سی مثال سے بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ محسن اور مومن کا اتنا فرق ہے جتنا ایک کمزور درجے کے مسلمان کا اور نبی کا، جتنا ایک کمزور درجے کا مسلمان اور وقت کا نبی، ان دونوں میں جتنا فرق ہے، مومن اور محسن میں اتنا ہی فرق ہے۔ محسن اور چیز ہے۔ ہر ولی بھی محسن نہیں ہوتا، جی یہ بات یاد رکھیں، ہر ولی بھی محسن نہیں ہوتا۔ محسن بہت اونچا درجہ ہے۔ جب محسن کسے کہتے ہیں؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ذرا سنیے کہ محسن کہتے کس کو ہیں۔ جبریل نے پوچھا یا محمد مل احسان، اے محمد احسان کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے فرمایا، جبریل نے پوچھا محسن کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا احسان کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک اس سے نیچے کا درجہ ہے۔ اعلیٰ ترین جو درجہ ہے احسان کا وہ یہ کہ اللہ کی بندہ عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یہ محسن کا پہلا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے جیسے اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے نہیں کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ سارے محسن تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ محسن، صحابہ سارے محسن تھے۔ صحابہ میں مسلمین کی صفات بھی تھی، متقین کی بھی تھی۔ متقین کے بعد نہ صحابہ میں مسلمین کی صفات بھی تھی، مسلمین کے بعد مومنین کی صفات بھی تھی، صحابہ میں متقین کی صفات بھی تھی، صحابہ میں محسنین کی صفات بھی تھی۔ یہ ساری صفات ہیں، تو محسن بہت اونچا درجہ ہے نا۔ تو ایسا آدمی جو صرف اپنے اسلام کو کلمہ توحید پر ہی مکمل کر چکا ہو، بس اس پہ اس کا گزارا ہے، اس کو مومن کہلانے کا کیا حق ہے؟ اس کو مومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، آپ ہم مولویوں کی مجبوری سمجھیں، ہم آپ سے ڈر کر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم بھی مومن ہے، ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں، تو یہ تو نہیں ڈرتا آپ سے، کہ یہ بھی ڈرتا ہے، وہ بھی ڈرتا ہے، ہم تو ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں نا۔ ورنہ ایسے بندے کا مومن میں شمار نہیں۔ مومن میں شمار کب ہوگا؟ وہ جب وہ اسلام اور لا الہ الا اللہ سے آگے گزرے گا، پھر وہ مومن شمار ہوگا۔ کیا صفات ہے اس مومن کی؟ مومن کب ہوگا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا۔ مومن کب ہوگا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ مومن کب شمار ہوگا؟ 18ویں سپارے کی پہلی آیت، 18ویں سپارے کی پہلی آیت سے شروع کر دے، وہاں آپ کو قرآن خود بتاتا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی مفتی اور عالم اور مفسر کی بھی آپ کو ضرورت
نہیں، خود بتاتا جائے گا آپ مومن ہیں کہ نہیں، گھر جا کے دیکھ لو۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو اسے تعلق رکھتا ہے، یہ اپنا آپ اس کو فل پورا سمجھا دیتا ہے ہدایت کی حد تک۔ رہا یہ کہ وہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دے، 2 آیتوں کا ترجمہ اسے اردو میں سمجھ آ جائے، دیکھ کے وہ اردو میں ترجمہ پڑھنا سمجھ لے تو وہ سمجھ لے کہ مجھے قرآن کی تفسیر آ گئی، تو یہ بے وقوف ایسا ہی ہے جیسے چوہے کے منہ میں اگر ہلدی ہو وہ سمجھے کہ میں پنسار ہوں۔ چوہے کے منہ میں ہلدی آ جانے سے پنسار تو نہیں بنتا۔ قرآن پاک کی آیات کا اردو ترجمہ پڑھنے سے وہ مفسر قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ تفسیر بہت آگے کے درجہ ہے۔ ماسٹر مودودی نے تفسیر میں جو قدم پہ لفظ سے غلطیاں کھائی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس نے کسی قرآن جاننے والے سے پڑھا نہیں، تو برمار ہے۔ تفہیم القرآن میں غلطی ہوگی، برمار ہے۔ نبیوں پہ حملہ، ولیوں پہ حملہ، صحابہ پہ حملہ، اور آگے کیا رہ گیا ہے؟ اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں چرب زبانی ہے، ان کے مزاج کے مطابق باتیں ہیں، لفاظی ہیں تو انگلش کے الفاظ ساتھ ہیں، پڑھا لکھا سمجھتا ہے بہت بڑا۔ یہ تو وہ ماہر بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا نا فلاں ڈاکٹر کیسا ہے، اور ڈاکٹر کی ڈگری کو کون چیک کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، نہ کہ عبدالحق۔ ہاں، عبدالحق کی ڈگری کو عالم چیک کرے گا۔ خیر بہرحال ہمارا موضوع نہیں، قرآن آسان چیز ہے، آپ سمجھے جا کر اس کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت پکڑنے والے کے لیے قرآن آسان ہے۔ کس کے لیے؟ احکام جاننے کے لیے نہیں۔ قرآن کی ترتیب بھی دیکھو نا بھائی۔ مسٹر پرویز نے مجھے کہا تھا کہ قرآن آسان ہے، میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتا قرآن میں۔ میں نے کہا ہے؟ سورہ قمر نکالی، میں نے کہا پڑھو کہاں ہے؟ میں نے کہا 5 دفعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مدکر آسان ہے، اس کا آخری زمانہ تھا وہ۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کو کم فہمی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ مدکر یہ کیا ہے؟ اصل لفظ مدکر قرآن میں تو لکھا ہے میم دال کاف را، اصل میں یہ مدکر نہیں ہے، یہ لفظ ہے مزدکر۔ مز میم، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ میم دال کاف را، کتنے؟ 4، میم دال کاف مدکر۔ میں نے کہا اس لفظ کی اصل یہ نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ مزدکر، میم دال دال کاف، کتنے حرف ہو گئے؟ 5۔ اب اس 5 جو حرف ہے یہ قانون کے تحت دال کو ختم کر کے دال دال 2 دالیں، 2 دالوں کو 1، یہ ایک علیحدہ قانون ہے، اس سے ایسا بنا ہے۔ تو مانا اس کا کیا ہے؟ نصیحت پکڑنے والا۔ اب اس کو سمجھ آئی، ایک کاکا میرے نال قرآن زیادہ سمجھتا ہے۔ ہاں سمجھتے ہیں ہم، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر 14 سال اپنی کمریں کھلوائی ہیں۔ آج تو آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا نا، آپ بھاگ کے تھانے پہنچ جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں پڑھ کے آئے بھائی، ایسا نہیں پڑھا ہم نے، نہیں، اس کے لیے بڑی محنت مشقت کی ضرورت ہے۔ میں ایک دفعہ مدرسے سے بھاگا تھا، وہاں نہیں پڑھنا۔ میرے باپ نے کہا ظالم انسان، اس استاد نے تیرے اوپر محنت کی ہے، اب تو کہتا ہے میں نے وہاں نہیں پڑھنا، تو وہیں پڑھے گا۔ میرے باپ نے مجھے کھوتے کے رسے کے ساتھ، نیم کے ساتھ باندھا، 2 دن مار دی مجھے۔ تو نے مدرسے سے قدم کیسے اٹھایا؟ میں کہتا ہوں اس مار کے بدلے میرے باپ کو اللہ کروٹ جنت دے۔ جی آج ہمیں سمجھ آئیے کہ وہ کیا وقت تھا جو ہم نے قرآن سے لگایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی توفیق سے۔ بہرحال قرآن آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو اقیموا الصلاۃ، قرآن سمجھا رہا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ آتوا الزکاۃ،
قرآن سمجھا رہا ہے، کوئی عالم کی ضرورت نہیں. اتم الحج، قرآن سمجھا رہا ہے. کتب علیکم الصیام، قرآن سمجھا رہا ہے. شہر رمضان، قرآن سمجھا رہا ہے. یہ نصیحت کی باتیں. ولا تقربوا الزنا، زنا بھی قرآن سمجھاتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، قتل نہ کرو، قرآن سمجھاتا ہے. ان تشرکوا، شرک، قرآن بھی سمجھاتا ہے. تکفروا، کفر. قل یا ایھا الکافرون، ایھا المؤمنون، ایھا المنافقون. یہ ہدایت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی چیزیں ہیں. یہ ایسی ہیں ہر بندے کو ٹک ٹک خود ہی، اس کے لیے کسی عالم کی ضرورت. یہ ہدایت کا باب ہے قرآن کا. ایک قرآن کے احکام کا باب ہے، وہ بہت گہرا ہے. ایک قرآن کے مسائل اجتہادیہ کا باب ہے، وہ سمندروں سے زیادہ گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے. یہ قرآن. بہرحال تو ہم کلمہ پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی. قرآن کہتا ہے نہیں، تو ابھی مسلم میں شامل ہوا ہے. کن میں؟ مسلم میں شامل ہوا. مومن میں شامل. مومن میں شامل ہونے کے لیے تیرے اندر یہ 10 صفتیں ہونی چاہیے. یہ 10 صفتیں تیرے اندر پوری ہوں تو تو کیا بنتا ہے؟ مومن. اگر تیرے اندر یہ 10 صفتیں نہیں تو تو مومن نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو. گرنتھ نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے. یہ بائبل تو نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے. جی اللہ اکبر. یہ تو نہیں کسی دیوبندی کی بات، کسی بھابی بریلوی کی. پھر تو اس پہ نہیں لگتا. مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں بھابی دیوبندی بریلوی کا روڑا کہیں نہیں، رولا تیرے اپنے اندر ہے. تو اسلام کو لینا نہیں چاہتا. اور خدا سے تو شکوہ کرے کہ وہ مدد نہیں کرتا. نہیں بھائی، تو مدد لینا نہیں چاہتا. اور جن کو مدد لینی ہے 1400 سال کے بعد انہوں نے دیکھو امریکہ کو افغانستان سے کیسا بھگایا ہے. راتوں رات کے اندھیروں میں بھاگ گیا ہے. اپنے پاکستانی یا امریکن یا دنیا کے پورے ٹٹو اور غلاموں کو ان سے گھاس بھی نہیں ڈالی. ان غلاموں کو پتہ تب چلا جب وہ بھاگ چکا. کن سے بھاگا؟ ان غریب مالیوں سے. خدا کی قسم ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معافی ہو گیا. یہ تمہیں خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے. تم نے کمی نہیں چھوڑی. تم نے تو عورتوں تک کو پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کیا ہے. تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. خدا نے تم کو دکھایا ہے. اللہ. ایٹم بم بناؤ یا نہ بناؤ، مومن ضرور بنو. اس کے بغیر مدد. 2 چیزیں ہیں اسلام میں، ایک جنگ اور ایک جہاد. کیا کہا؟ ایک جنگ اور ایک جہاد. جنگ میں مدد نہیں ہے، جہاد میں اللہ کی مدد ہے. جنگ میں نہیں ہے مدد اللہ کی. کیا کہا؟ اور جنگ میں مدد نہیں، جہاد میں مدد ہے. اور جنگ کا مارا ہوا شہید نہیں، جہاد کا مارا ہوا شہید ہے. کیا کہا میں نے؟ جنگ کا مارا ہوا شہید نہیں. شہید کس کا مارا ہوا ہے؟ جہاد کا مارا ہوا ہے. اور اللہ راہیں جنگ کرنے والوں کو نہیں دیتا، جہاد کرنے والوں کو راہیں دیتا ہے. جنگ والوں کو نہیں دیتا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کیا کہہ دیا قرآن. سبحان اللہ. اگر اس کو پڑھو شروع سے تو سمجھ آ جائے گا محسن یہاں قرآن کس کو کہتا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے کہو اللہ اکبر. حیدرہ دیکھیے. اللہ اکبر. کیا سمجھایا صحابہ کو قرآن نے. اس دور میں جب مکے میں صحابہ کے پاس تنگی کے سوا کچھ نہیں تھا،
تنگی کے سوا کچھ نہیں تھا، اور پریشانی تھی اگر مکے سے ہم نکل گئے، اس شہری آبادی کو ہم نے چھوڑ دیا تو تجارت اور رزق اور معیشت اور کاروبار کا کیا بنے گا؟ دال روٹی گھر کی کیسی پوری ہوگی؟ اللہ نے بنیاد یہیں سے رکھی ہے، میرے بنو میرے، سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اب میرے بنو سب کچھ، کیسے کہا؟ ذرا دیکھیے، کہو سبحان اللہ۔ میرے بنو، میں ترجمہ نہیں کروں گا، ٹائم نکل جائے گا، خود قرآن سمجھتے رہنا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، اللہ اکبر، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ ایمان والوں کو مزے ہم کرائیں گے، دنیا تمہاری مزے کی جگہ نہیں ہے، مزے ایمان کے ساتھ موت کے بعد ہے۔ تو یا مکے مزے کہاں تلاش کر رہے ہو؟ صحابہ کی تربیت کر رہا قرآن۔ اگر یہ ڈر ہے اللہ کے ساتھ رابطے پر کافر مار دیں گے تو کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے کوئی اللہ سے رابطہ رکھے یا نہ رکھے، موت تو بہرحال اس کو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کافر ہو یا مسلم، کافر ہو ہر حال میں، ثم الینا ترجعون، کافر ہو یا مسلم ہر حال میں میرے پاس آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے۔ ہاں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار، میرے بن کے رہو، مزے کرائیں گے، ان مزوں کا وعدہ موت کے بعد ہے، مزوں کا وعدہ۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ نعم اجر العاملین، عامل مزدور کو کہتے ہیں، نعم اجر العاملین، دنیا میں رہ کر میری مزدوری کرنی ہے۔ مزدوری کیا ہے؟ ایک تو حکم کو پورا کرنا ہے، وہ کون ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، یہ تو وہ ہیں نماز روزہ حج زکات والے مسلمان، یہ تو کام اپنا ہی کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو میری مزدوری کرتا ہے، وہ کون ہے؟ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کی نشر و اشاعت کی آگے کوشش کی، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس کو سمجھایا، اپنا تن من دھن جان، اٹھنا بیٹھنا، سونا بچھونا، کھانا پینا، نیند آرام، سب اس کے لیے لگا کے میری مزدوری کی، جو میری یہ مزدوری کرتے ہیں، نعمہ، مزے تو ہم جنتیوں کو کرائیں گے، ہاں وہ تو جنتیوں کو کرائیں گے، نعم اجر العاملین، جو یہ مزدوری کر کے آئیں گے، نعمہ ان کے جو ہم مزے کرائیں گے، اس کی تو کیا ہی بات ہے، نعمہ۔ اس نعمہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہم سے، اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے جو نعمہ کے ترجمے کو تعبیر کر دے۔ جو قرآن کی کیا کر کے آئیں گے؟ مزدوری کر کے آئیں گے۔ یہ مزدوری ہے نا، ہر بندہ صبح نکلتا ہے، یہ جا رہا ہے سبز منڈی، چمڑا منڈی، دکان، بٹا، فیکٹری، مسجد کا ملازم، مدرسے کا غریب استاد، وہ صبح آ رہا ہے پڑھانے کے لیے مدرسے میں، مزدوری ہے نا بھائی۔ فرق یہ ہے کہ یہ سرکار کا مزدور ہے، یا فرق یہ ہے کہ یہ پیٹ کا مزدور ہے، وہ خدا کا مزدور ہے۔ تمہیں پھول خدا نے لگائے ہیں، تمہیں پھول حکومت نے لگائے ہیں، ہمیں پھول اللہ نے لگایا ہے، وہ اس کی لاج ضرور رکھے گا۔ جی اس کو کہہ رہا ہے قرآن نعم اجر العاملین۔ اس لیے میرے نبی کے یارو، مکے میں رہ کے گھبرانا نہیں۔ اچھا، الذین صبروا علی ربہم،
الذین صبروا، مولا تکلیفیں بڑی ہی ہیں. بلال کو دیکھو نا، بلال کی چمڑی اتر گئی ہے. اللہ کہتا ہے الذین صبروا، میرے مزدور ہو نا، کیا کرنا ہے؟ الذین صبروا، اللہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وعلی ربہم یتوکلون، میرے ہو نا تم، میرے ہو نا، میں جانوں کام جانے. کیا کہا تھا ملا عمر نے آج سے 20 سال پہلے 2001 میں؟ کیا کہا تھا؟ امریکہ کہتا ہے زمین آسمان سمندر بحر و بر تم پر تنگ کر دیں گے. ملا عمر نے ایک ہی بیان جاری کیا. انگریز کہتا ہے کہ تم پر زمین تنگ کر دیں گے، خدا کا وعدہ ہے زمین وسیع ہے. دیکھو وعدہ کس کا پورا ہوتا ہے، بولو کس کا پورا ہوا ہے؟ آج کتے کی طرح دم دبا کر رات کے اندھیروں میں اپنے غلاموں سمیت بھاگ گیا وہ بے ایمان. ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے اور تیرے نبی نے ان علاقوں میں خراسان کی ایک جماعت کی بشارت دی ہے. جی امام مہدی کی تائید کرنے والے لوگ خراسان سے اٹھیں گے، ان کا ایسا جھنڈا ہوگا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خیر بہرحال اللہ اکبر. وعلی ربہم یتوکلون، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ نے کہا میں تو ہوں نا کچھ بھی نہیں ہے. وعلی ربہم یتوکلون، میں تو ہوں، اور جس کے پاس اللہ ہو اسے کمی. اللہ کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر سے نکل جائیں گے کہاں جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، دابہ کہتے ہیں کھوتے کو، گھوڑے کو، خنزیر کو، گدڑ کو، بلے کو، جنگلی اور آبادی کے ہر جانور کو کہتے ہیں دابہ. صحابہ کے دلوں میں خیال ہوا مسلمانوں کے اللہ آگے تو کچھ بھی نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، جنگلوں میں پھرنے والے جانوروں کو دیکھو. لا تحمل رزقها، کسی جانور نے اپنا رزق اپنی کمر پہ اٹھا ہے؟ کسی ہاتھی اور گدڑ و خنزیر کی کمر پہ گوشت لدا ہوا؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، قرآن تربیت کیسی کرتا ہے. سبحان اللہ، کیسا کلام ہے یہ. پھر چھڑ کے تو فیس بک پہ جسوسیاں پڑھ رہے ہیں، تجھے خدا کے کلام کا چسکا نہیں. جن کو چسکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ساری رات ایک آیت پہ گزر گئی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ایک رات ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے. امام نے نماز میں پڑھا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی قیامت کے دن وہ بھی سامنے ہوگی، ایک ذرہ برائی کی قیامت کے دن وہ بھی سامنے ہوگی. ابو حنیفہ نماز کے بعد اس آیت میں غور کرنے لگے، داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا، ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے روتے روتے مؤذن نے فجر کی اذان دے دی. یہ ہے امام ابو حنیفہ. یہ کون ہے؟ کہو. کچھ اس جہان کے جنگلی جانور بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں آتی تھیں.
کتنی؟ فقہ کا مدون ہے، فقہ کا مدون ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہے عبداللہ بن مبارک جیسے انسان کا استاد ہے ابو حنیفہ، اور امام بخاری کا پردادا استاد ہے امام ابو حنیفہ. امام بخاری عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، وہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد ہیں. اور امام ابو حنیفہ یحییٰ قطان کا شاگرد ہے، یحییٰ قطان امام محمد کا شاگرد ہے، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تیرا دماغ خراب ہے. 3 حدیثیں آتی تھی، لاؤ تمہارے منہ پہ خدا نے تماچا مارا ہے. جی فقہ حنفی پر بھونکنے والوں، تمہارے منہ پر خدا نے تماشا مارا ہے. جاؤ الموسوعہ لمرویات ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کی روایت کردہ احادیث 20 جلدوں میں دنیا میں چھپ چکی ہے. نہ صرف چھپی ہے، زیارت جس سے کرنی ہے عبدالحق کے بعد آ گئی ہے. آگے دیکھ لو. خیر بہرحال داڑھی کو پکڑ کر ساری رات روتے رہے. ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، بات یاد رکھو، ہم ولیوں کے ہم خاک نشین ہیں. اولیاء کرام کے پیروں کی مٹی کے گند کے برابر عبدالحق نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی امام ابو حنیفہ کی کمال کیا ہے؟ سید علی حجویری جیسا انسان فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے. کون؟ سید علی حجویری. ولایت کے پہاڑوں میں اگر ولایت زمین ہے، اگر ولایت پہاڑ ہے، اور اگر ولایت سورج اور چاند اور آسمان ہے، خدا کی قسم سید علی حجویری ولایت کا عرش الہی ہے. اتنا اونچا انسان ہے یہ، اتنا اونچا انسان ہے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سید علی حجویری المعروف داتا صاحب، گن شکر نہیں سر جی، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. گن شکر سے پاک پتلا نہیں لے، وہ بھی بہت بڑے لوگ ہیں. فرید الدین گن شکر بھی، ہاں علم والوں کے لیے کہتا ہوں، فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ وہ مرید ہیں کس کے؟ خواجہ بختیار کاکی کے. کس کے؟ خواجہ بختیار کاکی کے. خواجہ بختیار کاکی کون ہے؟ ایک ہندو کی دکان کے آگے سے گزر رہے تھے. اس ہندو نے مذاق میں کہا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے؟ وہ خاموش ہوئے. انہوں نے کہا کچھ لمحے کے بعد بتاؤں گا. کچھ دن گزرے، خواجہ بختیار کاکی دنیا سے پردہ فرما گئے. کہو رحمت اللہ علیہ. جب اس ہندو کی دکان، اس بنیے کی دکان کے آگے سے ان کا جنازہ گزرا، خواجہ بختیار کاکی کے کفن سے آواز آئی، اور بنیے آج بکرے کی داڑھی لے، میری داڑھی اچھی ہے. نہیں سمجھے؟ بزرگان دین کو بھونکنے والے کتے ہیں، ہاں یہ جہنم کے کتے ہیں، دنیا کے بھی نہیں. جو اولیاء کرام کی شان میں بکواس کرتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں. بات اتنی سی ہے، صرف عبدالحق یہ کہتا ہے ان بزرگان دین کی قبروں پر اس سب کچھ کی اجازت تمہیں بھی نہیں ہے. تم ان بزرگان دین کے نام پر گندگی کھاتے ہو. بس یہ کہتا ہوں میں، باقی اولیاء کرام کی ہم پیروں کی مٹی کی بھی غلام ہیں. اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے. کہو اللہ اکبر. میں نے کہا قرآن کا تجھے سواد لگا نہیں. سواد لگا ہے کس کو؟ عمر کو. کہو رضی اللہ عنہ. کس کو لگا؟ عمر کو. حضرت عمر نے آرڈر پاس کیا، حضرت عمر نے آرڈر پاس کیا زیادہ مہر باندھنے کی کسی کو اجازت نہیں. کیا بولو؟ کیا نکاح کے اندر زیادہ مہر اجازت نہیں، مہر تھوڑے تھوڑے ہونے چاہیے. حضرت عمر نے آرڈر پاس کر دیا. ایک عورت آئی، باندھی ہے عورت، نکرانی ہے، حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ زیادہ مہر باندھنے کی اجازت
نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا۔ اے عمر، قنطار تو خزانے کو کہتے ہیں، تم کہتے ہو زیادہ مہر کی اجازت، اور قرآن خزانے کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر وہیں سے پلٹ گئے اور اپنا آرڈر فیل کر دیا، کہا جس کے بعد جو گنجائش مہر باندھ سکتا ہے۔ عمر تو کتنا کمزور ہے، ایک عورت نے تجھے روک دیا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کان وقافا علی القرآن، حضرت عمر کی شان میں کسی نے کہا ہے کان وقافا علی القرآن، قرآن کا لفظ سنتے ہی حضرت عمر وہی رک جاتے تھے۔ یہ ہے قرآن کا چسکا۔ بات چل نکلی ہے، قرآن کا چسکا بتاؤں؟ بولو، بولتا نہیں کہ ستا پہ آ گئے ہیں۔ درود پاک پڑھو چیخ بری۔ آپ نے سنا ہوگا نام حضرت رابعہ بصری کا، سنا ہے؟ کہو رحمت اللہ علیہ۔ سب نے سن رکھا ہے؟ کنے سنے ہیں؟ سارے سنے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ جو ہاتھ نہیں کھڑے کرتے انہوں نے نہیں سن رکھا۔ ان سے کسی کنجری کا نام پوچھ لو، اور تو سنا ہے کہ نہیں؟ رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ کہو اللہ کے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات سنو، اولیاء کرام سے مختلف کتابوں میں مختلف غلطیاں آتی ہیں۔ ہاں، لوگ یہ بہانہ بنا دیتے ہیں، ایسے کھونے جی سعید علی اجمیری نے لکھا ہے، ایسے کھونے جی فرید الدین گنج شکر نے کلام کیا ہے، انہوں نے بزرگ ایسے بے وقوف انسان۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ولی معصوم ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا کبھی میری زبان سے ولی معصوم ہوتا ہے؟ ہم تو معصوم صحابی کو بھی، ہم تو معصوم صرف نبی کو مانتے ہیں۔ معصوم کون ہے؟ غلطیاں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں آپس میں قتل و قتال بھی، بڑے بڑے گناہ بھی صحابہ سے ہوئے ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ماضی، حال اور مستقبل کا جاننے والا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو تو معاملہ کہنا ہے؟ جب اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں، تو کون ہے؟ اللہ کہتا ہے عفا اللہ عنہم، ان کو معاف کیا میں نے، عفا اللہ عنکم، تم کو میں نے معاف کیا۔ تم کس باغ کے دھتورے کے ناپاک پھل ہو؟ صحابہ کو پھونکنے والے تم کو آؤ، جب خدا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ولیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کی دعا ہے، بہت سبحان اللہ، درود پاک پڑھ تیرے دعا سنا ہے، زور دی پر تیرے حق کی دعا ہے، پیارے نبی کی دعا ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان تغفر تغفر اللہم جمع، اللہم ان تغفر تغفر اللہم جمع، فأی عبد لک ما علما، اللہ معاف کرنا ہے تو میری پوری امت کو معاف کر دے، اللہ معاف کرنا ہے تو میری پوری امت کو معاف کر دے۔ فأی عبد لک ما علما، اللہ وہ کون سا بندہ ہے جو گناہ نہیں کرے گا؟ وہ کون ہے جو گناہ نہیں کرے گا؟ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ، اگر بات میری راضی ہونے کی ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ میری امت کے آخری بندے تک سب کو معاف نہ کر دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ آگے سمجھ بات؟ کہو اللہ اکبر۔ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یاد رکھو ہم سے پہلے علماء اور ابن حجر اسقلانی جیسا انسان ساری آج کی دنیا کو
آج کے علم والوں کو ایک پلے میں رکھ دو، دوسرے میں ابن حجر اسقلانی کو رکھ دو، خدا کی قسم ساری دنیا کے علماء اس کے علم کے سامنے مٹی بھی ثابت نہیں ہوں گے، اتنا بڑا انسان ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی، خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، دونوں صحیح بخاری کے شارح ہیں، ان کی فتح الباری ہے، ان کی عمدۃ القاری ہے، سبحان اللہ۔ یہ بزرگ لکھتے ہیں اولیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو شطحیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شطحیات، شین طا حا یا الف تا، شطحیات۔ شطحیات پر ہم صرف نظر کریں گے، بندے کو دیکھیں گے جس سے یہ غلطی ہوئی، اس کی زندگی قرآن و سنت والی ہے؟ اگر قرآن و سنت والی ہے ہم کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی، کیوں ہوئی وہ جانے، اللہ جانے، ہمیں اس میں بولنے کا حق صاحب ہوگی۔ اگر تمہیں کہیں غلطی نظر آتی ہے تم آنکھ کیوں نہیں پھیرتے ہو؟ تم نے یہ کتابیں ایک ایک دفعہ پڑھی ہیں، عبدالحق نے ان کتابوں کو 70 دفعہ پڑھا ہے۔ تم نے کشف المحجوب لائبریریوں میں لگی دیکھی ہوگی، عبدالحق نے کشف المحجوب کی خاک چاٹی ہے، مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی، اور جہاں آتی ہے ہم کہتے ہیں وہ جانے تو اللہ جانے، ہمیں کیا دخل ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر، بات چل رہی تھی قرآن کے قدردانوں کی، رابعہ بصری کی بات کر رہا تھا، سنا دوں تیرا ٹائم زیادہ ہو جائے، اگلی باری پھر تو پتہ کیا نا اتنے نہیں جمعہ پڑھنا تو لیٹ پڑی ہے۔ کہتے ہو تو دو باتیں کر دیتا ہوں، رابعہ بصری کی اور قرآن کی آیت کا ترجمہ، یا بس بولو کریں؟ اچھا سنو، تجھے قرآن کا چسکا لگا نہیں، اگر قرآن کا چسکا دیکھنا ہے حضرت عثمان جامع قرآن ہے، کیا ہے؟ آج تیرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ کس کا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کس کا ہے؟ سیدنا عثمان کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، انہوں نے اس کو جمع کیا۔ رسول اللہ نے جو تجھے قرآن دیا وہ کھجور کی پتیوں پر ہے، کھجور کی چھالوں پر، پتھروں پر، اونٹ کی ہڈیوں پر یا کسی اور پتھر اور تختیوں پر قرآن ہے، یا لوگوں کے سینوں میں، ایسا قرآن نہیں۔ صدیق نے جو تجھے، صدیق اکبر اور عمر نے جو تمہیں قرآن دیا وہ 7 قراتوں کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن جو تو ایک قرات میں پڑھتا ہے امام عاصم کوفی حنفی اس کی قرات ہے، سیدنا عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے۔ ان کو قرآن کا چسکا کیسا تھا؟ دروازے پر دشمن کٹھے، صحابہ تلوار لیے کھڑے ہیں، حضرت علی اپنے بیٹوں کو دروازے پر لے کر چوکیدار بنا کے کھڑا کر رکھا ہے، جب تک تمہارے سانس میں سانس ہے حضرت عثمان تک کوئی بلوائی پہنچے نہیں، اس کو اڑا دو جو آئے۔ حضرت عثمان کو پتہ لگا، حضرت عثمان نے حضرت حسن کو بھی ٹور چلا دیا، حسین کو بھی چلا دیا، ایک اور ساتھی ان کو بھی چلا دیا، اور ان سے کہا عثمان جب تک زندہ ہے مدینۃ الرسول میں کسی کا ایک خون کا قطرہ نہیں گرنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ جان دے دی، مدینۃ الرسول میں شور نہیں ہونے دیا۔ یہ کوئی میں تیرا کیا خیال ہے باتیں کر رہا ہوں؟ میری بات پر کسی کو شبہ ہو؟ العواصم من القواسم، کیا کتاب پڑھ کے نکلے؟ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حضرت عثمان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات جو ماسٹر مودودی نے خلافت و ملوکیت میں نقل کیے ہیں، اس کے جواب سارے العواصم مع القواسم میں
800 سال پہلے موجود ہیں. کیا وجہ تھی کہ ماسٹر مودودی تاریخ کی گندگی اٹھاتا رہا اور جو علم والوں نے صحابہ کا دفاع کیا اس کو آنکھ سے نہ دیکھا؟ اس کو بھی دیکھنا چاہیے نا. برق تاریخ کا ایک پہلو یا دو پہلو؟ بولو. دو پہلو دیکھو، حقیقت سمجھ آئے گی. جھوٹ تم نے جمع کر دیا، جو حقیقت اور سچائی تھی اس کو تم نے لے لیا. میں کہنے میں حق بجانب ہوں. صحابہ کے خلاف جو بھونکتا ہے وہ اس مکھی کی طرح ہے جو غلاظت اور گو پر بیٹھتی ہے. تم نے تاریخ کا گو اور غلاظت تو لیا، صحابہ کے لیے جو قرآن نے شہد کی مکھی کا رس شہد چھوڑا ہے تم نے اس کو کیوں نہ لیا؟ چسکا یہ ہے. موت آ گئی جب حضرت عثمان پر وار ہوا. وہ قرآن پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کون؟ ان کا خون آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، اسے جا کر دیکھا جا سکتا ہے. حضرت عثمان کا خون قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تمہارے لیے اللہ کافی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فَسَيَكْفِيكَ اس کے اوپر حضرت عثمان کے خون کا قطرہ ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا چسکا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرآن کا چسکا. حضرت رابعہ بصری کہو رحمت اللہ علیہ 40 سال زندگی کے ایسے گزارے. کیا کہا؟ بول بول. کتنے؟ اور 40 دن کی بات نہیں. میں تینوں سنتا بھی گھٹ ہو گئی تو آخر سمجھ نہ آئی کس کی بات کر رہا ہوں. 40 مہینے 40 سال رابعہ بصری نے ایسا گزارا، منہ سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نہ بولا، نہ دنیا کے کام میں نہ دین کے کام میں. 40 سال ایسے گزارے، دین اور دنیا کے کسی کام میں رابعہ بصری نے قرآن کے لفظ کے سوا ہونٹوں کو حرکت نہیں دی. یہ ہے قرآن کا چسکا. دو مثال اس کی. حضرت رابعہ مکے سے جا رہی تھی، ان کو کسی نے پوچھا کہاں سے آئی ہو؟ کہنا چاہیے یہ مکے ہوں، لیکن کیا کہا اس نے؟ کہاں سے آئی ہو رابعہ؟ اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اشارہ کر دیا کہاں سے آئی ہوں. کہاں جا رہی ہو؟ ملک شام جا رہی تھی. کیا کہنا چاہیے تھا؟ ملک شام جا رہی ہوں. اس نے پوچھا جا کہاں رہی ہو؟ رابعہ بولی الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی کہاں ہے؟ ملک شام میں ہے. الی المسجد الاقصی. کیا کام ہے؟ بارکنا حولا. اللہ کی برکت ہے وہاں. بارکنا حولا، اللہ کی برکتیں ہیں وہاں. وہاں آپ کا کام کرنے والا کوئی ہے؟ تو کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر دیتا ہے. وہاں کوئی جاننے والا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. یہ جواب ہے کس کے؟ شادی ہوئی ہے، انہوں نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اشارہ کیا میں شادی شدہ ہوں، میرے خامند کی 4 بیویاں ہیں. انہوں نے پوچھا بچے ہیں؟ بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہو سبحان اللہ. بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. لڑکے ہیں، میرے لڑکے ہی ہیں کہ لڑکیاں بھی کیسے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا او یزوجہم ذکرانا واناثا. لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں.
بیٹی کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی، بیٹی کا نام کیا ہے؟ مریم ہے۔ بیٹے کتنے ہیں؟ ان کے نام کیا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بیٹے کا نام زکریا ہے۔ 40 سال زبان سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نکالا؟ ان آیات میں قرآن ایسوں کو مخاطب کر رہا ہے، ان کو کہتے ہیں مؤمنین اور محسنین۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔